تم میں سے بہت سو نے دیکھا بھی ہوگا یا کم از کم سنا تو ہوگا کہ یہی ماچس آج سے کچھ سال پہلے 7 یا 8 پیسے مل جاتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے جنگ کے موقع پر بعض جگہوں پر 12 آنے اور روپے تک کو ملنا مشکل ہو گیا تھا، اور نمک آج مہنگائی کے دور میں بھی کچھ روپے کلو سے زیادہ نہیں، لوگوں نے 2 روپے سیر تک خریدا ہے۔ تو کیا اس نمک میں آب حیات مل گیا تھا، اور کیا ماچس میں تیلیاں زیادہ بھر دی گئی تھیں؟ کچھ بھی نہیں، بس وقت کی بات ہے۔ ایک ہی چیز کل ہم نے 10 روپے کو بیچی تھی، آج وہ 70 میں مشکل سے ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ انسان جو اچھا کام کرتا ہے، خدا پاک اسے نیکیوں کے بدلے خریدتا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ تمہاری نیکیاں ہم فلاں وقت اس بھاؤ لیں گے، اور فلاں وقت اس کی قیمت اتنی ہوگی۔ معزز سامعین، مثلاً نماز تم سادے دنوں میں تنہا پڑھو تو ایک ہی نماز سمجھی گئی، اور جماعت سے پڑھی تو اس کی قیمت 27 گنا ہو گئی، اور رمضان شریف میں ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہو گئی۔ پھر آپ کو اللہ نے توفیق دی اور آپ حج کو گئے تو اب بیت اللہ شریف کی مسجد میں نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو گئی، اور اگر عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کے بڑھنے کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اعمال کا اجر و ثواب تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی بڑھ جاتا ہے اور بیت المقدس میں بھی بڑھ جاتا ہے، اور بھی بہت سے حالات اور بہت سے مقامات ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسان اور غیر بیٹھے بٹھائے اور خوب ریل پیل سے جو ملتا ہے وہ صرف رمضان المبارک ہی ہے، جس کے لیے نہ سفر کرنے کی ضرورت، نہ پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت، نہ 3-4 مہینے کاروبار چھوڑنے اور گھر سے الگ رہنے کی ضرورت۔ دن کے وقت اپنے کام دھندے بھی کر سکتے ہیں، اور رات میں آرام بھی گھر پر ہو سکتا ہے، اور پورے 1 مہینے تک خدا کی رحمت کے دسترخوان سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی لوٹی جا سکتی ہیں، اور اس میں بھی ایک رات ایسی قیمتی بنا دی جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس 1 مہینے میں انسان اگر چاہے تو وہ کچھ کما سکتا ہے جو سال بھر محنت کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے، اس کا ثواب اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں فرض کا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، اس کو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ معزز سامعین، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس مہینے میں صرف فرض نمازیں 150 ہوئیں اور 30 روزے ہوئے۔ پھر زکوٰۃ کا حساب بھی لوگ عام طور پر رمضان سے رمضان ہی تک رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرض اور واجب اعمال بہت سے ہوتے ہیں، ہر ایک کا 70 گنا لگائیے۔ پھر نفلی عبادتیں، مثلاً صدقہ خیرات، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑے پہنانا، کسی بیچارہ قرضے میں دبے ہوئے انسان کا قرضہ نپٹا دینا، 2 آدمیوں میں صلح کرا دینا وغیرہ سینکڑوں نفلی عبادتیں ہیں۔ ہر ایک ان میں سے فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک فرض کا ایک نفل سے کتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ مشہور محدث علامہ جلال الدین سیوطی کے اس قول سے کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں 70 نوافل مل کر ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہر عبادت، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، 70 گنا ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اپنی چھوٹی بڑی تمام عبادتیں ملائیں اور ہر ایک کا 70 گنا لگائیں تو سوچو کتنا بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں اور نیکیاں کر کے ثواب لوٹتے ہیں۔ دراصل یہ مہینہ عبادتوں کا موسم اور ان کی فصل کا زمانہ ہے۔ جس طرح ہر درخت، ہر کھیتی اپنے موسم میں خوب پھولتی پھلتی اور خوب بڑھتی ہے، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی ہیں۔ بس جو جتنی زیادہ نیکیاں کرنا چاہے کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اور نیک لوگ
رمضان شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور بہت سے تو کام دھندے بالکل چھوڑ کر عبادتوں ہی میں لگ جاتے ہیں، اور جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے وہ کچھ وقت کاروبار کا اور کچھ عبادتوں کا کر لیتے ہیں۔ کام دھندے تو ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور کون جانتا ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں آئندہ سال ہمیں ملیں گی یا نہیں۔ اس لیے جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔